مسیحی زندگی، مسیحی خدمت، مسیحی کردار، مسیحی گواہی، ان سب باتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم مسیحی زندگی میں اگر ایمان کھو بیٹھتے ہیں یا ہمارے ایمان کا جہاز غرق ہو جاتا ہے تو ہم مسیحی زندگی میں لگاتار خداوند کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، اگر ہم لگاتار ایمان اپنے اندر نہیں رکھتے تو ہم خدمت میں قائم نہیں رہ سکتے، یہ سفر بھی ادھورا رہ جائے گا، ہم آدھے راستے سے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنے کی آزمائش میں ہم پڑ سکتے ہیں۔ 101 زبور میں لکھا ہے، جو کامل رفتار ہے وہی میری خدمت کرے گا، لگاتار چلتے رہنا۔ علمی دنیا میں کچھوے اور خرگوش کا اور ان کی دوڑ اور چلنے کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، اور اس موازنے سے ایک سبق سیکھا جاتا ہے کہ کچھوا خرگوش کی طرح اتنا تیز دوڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی سلو چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، لیکن چلتا رہتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ خرگوش جوش میں دوڑتا ہے، پھر کسی جگہ ٹھہر جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور وہ لگاتار سفر جاری نہیں رکھتا ہے۔ 101 زبور میں لکھا، جو کامل رفتار ہے، بھلے آہستہ آہستہ ہی چلے، رکے نہ، چلتا رہے، جان دینے تک وفادار رہے، اپنے ابتدائی بھروسے پر آخری دم تک قائم رہے۔ یہ سب کچھ ایمان کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لگاتار خداوند کے پیچھے چلنا یہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارا ہر طرح کے حالات کے ساتھ اور ہر طرح کے انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس زندگی کے بہت بڑے دنیاوی زندگی کے جنگل میں، جہاں انسان دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیوں کی مانند ہیں، ان میں سے ہو کر گزرنا اور اپنا دامن بچا کے رکھنا کہ کسی کانٹے کے ساتھ نہ الجھے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ خدا کے بغیر، اس کے بخشے گئے ایمان اور حکمت کے بغیر، فضل اور توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے، وگرنہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن بچائیں گے، ہم دوسری طرف کسی سے الجھ جائیں گے۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا جنگل ہے جس میں ہر طرح کے درخت ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں، ضرر نہ پہنچانے والے درخت بھی ہیں جو کہ انسانوں کی ایک تشبیہ ہے، اور طرح طرح کے پھلدار درخت بھی ہیں، خوبصورت خوشبو دینے والے درخت بھی ہیں، اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں جن میں پھل کوئی نہیں ہے، صرف وہ کسی نہ کسی کو کانٹا بن کر چبھیں گے۔ تو وہ بھی انسانوں کی ایک تصویر ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ایک ایسے جنگل میں سے گزر رہے ہیں جہاں دائیں بائیں ہمیں کانٹے دار جھاڑیاں ملتی ہیں، ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کہیں ہمیں کوئی پھلدار درخت نظر آتا ہے، تو وہاں گزرتے ہوئے اپنا دامن بچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا جو کہ ایک برا جہان ہے، یہ دنیا جو شریر کے قبضہ میں ہے، اور اس کی روشیں، ان سے خدا کی مدد کے بغیر ان سے اپنا دامن بچا کر گزرنا، اپنی پوشاک کی حفاظت کرنا اور صحیح سلامت منزل تک یا اپنے ہدف تک پہنچنا خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم کتنا بھی خلوص سے کیوں نہ بھرے ہوئے ہوں، نیت ہماری کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، تو بھی یسوع المسیح نے فرمایا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں خدا کی الہی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
فرض کریے کہ اگر آپ ایک ٹرین جس کے کو 20-22 ڈبے ہوتے ہیں آج کل، اس کو آپ ذہن میں لائیں تو اگر اس کے سامنے کوئی انجن نہ ہو تو 20-22 ڈبوں کو کھینچ کر کون کہاں لے کر جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ انجن کا سائز دیکھیں وہ بھی کسی ریلوے کی کیریج کی طرح یا اس کے بوگی کی طرح یا ڈبوں کی طرح اس کا بھی سائز ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی انجن ہے جو 20-22 ڈبوں کو کھینچ کر وہ 20 یا 25 گھنٹے لگاتار وہ اتنا وزن مسافروں کا سامان کا کھینچ کر تو لے کر جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایمان ایک ایسا انجن ہی ہے جو ہر طرح کے حالات میں ہمیں طاقت بخشتا ہے، کھینچ کر لے کر جاتا ہے کہ ہم خدا کی راہوں پر چل سکیں، اس کے تقاضے پورے کر سکیں، کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ خدا کے اس ایمان کے بغیر جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا جاتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی خداوند کو دیتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے ہر وہ شخص جو پانی کا غوطے کا بپتسمہ لیتا تھا، ہمارے بزرگ خادم ان کو ایک آیت دیتے تھے، وہ بپتسمے کی آیت ہوتی تھی۔ وہ آیت ایک خاص قسم کی یا تو خدا کے خادم کی طرف سے نصیحت، تو یا سمجھیں کہ کسی کے لیے پروفیٹک میسج یا نبوتی کلام ہوتا تھا کہ کوئی ایسی آیت جو دل میں بزرگ خادم کے خدا ڈالتا تھا، وہ بپتسمہ لینے والے کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ تیرے بپتسمے کی آیت ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ساری عمر کے لیے وہ آیت متعلقہ ایماندار اپنی نظروں کے سامنے رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نوجوان نے بپتسمہ لے لیا تو اس کو پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کی 12ویں آیت دے دی کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے چال چلن، محبت، ایمان اور پاکیزگی میں کیا بن؟ نمونہ بن۔ تو اگر کوئی 15-16 سال کا لڑکا یا لڑکی خداوند کو قبول کرتا ہے، خادم اس کو یہ آیت دے دیتا ہے، تو وہ اس کے دل کی تختی پر لکھی جاتی ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے کہ جب میں نے خداوند کو اپنی زندگی دی تھی اس وقت مجھے یہ آیت ملی تھی، اس کا مطلب ہے یہ کلام میرے لیے ہے، لہٰذا میں نوجوان ہوں، میں نے اپنی جوانی کی حقارت نہیں ہونے دینی۔ نہ صرف جوانی کی حقارت نہیں ہونے دینی، میں نے بہت سارے نوجوانوں کے سامنے ایک مثالی زندگی، ایک ایگزمپلری لائف میں نے بسر کرنی ہے۔ تو ایک طرح سے وہ آیت کیا بن جاتی تھی؟ وہ مشعل راہ بن جاتی تھی یا جینے کا مقصد بن جاتی تھی۔ آج کی دنیا میں آہستہ آہستہ یہ روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ جب ایمان خدا ہمیں دیتا ہے نجات کے وقت، جس کے بارے میں یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ اس ایمان کے لیے جام فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے، تو وہ ایمان جو ہے وہ ایک طاقتور انجن کی طرح وہ ہمیں کھینچ کر لے کر جاتا ہے، آزمائشوں کے باوجود، انسانی کمزوریوں کے باوجود، مخالف ہوا کے باوجود جو ہماری زندگی کے بحری جہاز کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ٹھیک ہے، مخالف سمت سے آتی ہے، لیکن یہ ایمان ہی ہے جو کہ ہمیں لگاتار خداوند کی پیروی کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، خدمت کو لگاتار جاری رکھنے میں۔ میں کئی ایسے خادموں کو جانتا ہوں، خدمت شروع کی، کوئی 10 سال خدمت کی، پھر کوئی ٹیکسی ڈال لی، خاص طور پر برطانیہ میں، امریکہ میں، کوئی گراسری سٹور کھول لیا، دکان کھول لی، تو پوچھا بھی آپ تو پاسٹر تھے، اب آپ نے یہ کہا، بس اب میں نے یہ شروع کر دیا ہے۔ تو یا تو ایسے لوگوں کی بلاہٹ نہیں ہوتی ہے، یا پھر یہ کسی نے کسی سٹیج پر آ کر اس رویا کہ یا تو ہم کہہ سکتے ہیں نافرمان ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں بزرگ پولس رسول نے کہا کہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا۔ آج کے دن چھوٹے اور بڑے کے سامنے کیا دیتا ہوں؟ یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہوں۔ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ ہماری ساری جو زندگی ہے، ہمارا چال چلن، کردار، ہماری گواہی، ہماری خدمت، ٹھیک ہے، روحانی جنگ لڑنا، دعائیں کرنا، کسی حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ ایمان کا ایک کلیدی مقام ہے
کسی بھی ایماندار کی زندگی میں اور کسی بھی خادم یا خادمہ کی زندگی میں۔ آج اسی کے تعلق سے 5ویں باب کی 7ویں آیت ہم اس پر غور کریں گے۔ لکھا ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ تو ہماری جو کرسچن واک ہے، ہمارا ایک مسیحی مسافر کی حیثیت سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے توبہ کرنے کے وقت سے جو سفر شروع ہوا تھا، وہ جو جاری ہے وہ ایمان سے جاری ہے، جس کے بارے میں لکھا میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان سے جیتے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طبعی اعتبار سے جیتا رہے گا، وہ مرے گا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ایمان سے روحانی طور پر کیا رہے گا؟ جیتا رہے گا۔ اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ ایمان جو ہے یہ ساتھ لے کر چلنا، ایمان کے حامل ہونا، یعنی ایمان کا ہمارے اندر موجود ہونا، اس کو لے کر تو پھر ہم کامل رفتار بن سکتے ہیں، ہم مستقل مزاج بن سکتے ہیں، ہم مؤثر گواہ بن سکتے ہیں، ہم اپنی رویا کے نافرمان ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور جو رویا خدا نے ہمیں بخشا ہے اس کو پورا کر کے ایک وقت آئے گا کہ ہم خدا سے شاباش اور اجر حاصل کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ پھر ہم پر خدا یہ گلہ نہیں کرے گا کہ مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے حضور پورا نہیں پایا، تو نے یہ کام بھی شروع کیا وہ بھی ادھورا چھوڑا، یہ شروع کیا وہ بھی راستے میں تو نے چھوڑا۔ تو کسی خدا پرست شخص کی ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہوا مخالف ہو، ابلیسی قوتیں دندناتی پھرتی ہوں راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، لیکن وہ ایمان سے چلتا رہتا ہے۔ یہاں ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، 6 آیت ہے، 2 کرنتھیوں 5ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم حوصلہ نہیں ہارتے، ہم بددل مایوس ہو کر پیچھے نہیں لوٹ جاتے، ہم خدا سے ناراض نہیں ہو جاتے، ہم جو کام خدا نے سونپا ہے اس کو آدھا چھوڑنے والے نہیں، ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے، لکھا ہے پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے۔ جو ہمیشہ کا لفظ ہے وہ استقلال کو، مستقل مزاجی کو، ثابت قدمی کو، اسٹیڈ فاسٹنس، لگاتار خدا کی پیروی کرنے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے۔ ہمیشہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، ہر وقت خوش رہنا، ہر وقت دعا کرنا، ہر وقت جاگتے رہنا، روح میں دعا منت التجا کرتے رہنا، بیماری میں، کمزوری میں، آزمائشوں میں خدا کی خدمت جاری رکھنا، اس کے سونپے گئے کام جاری رکھنا، ہمیشہ جاری رکھنا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انسانی اعتبار سے یہ ممکن ہے؟ انسانی اعتبار سے یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف وہی مکاشفہ جو بزرگ پولس رسول کو ملا تھا کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس کے سبب سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس میں مشاہدہ یا ہمارا تجربہ کیا ہے؟ تمام انسان روحانی طور پر وہ طاقتور مضبوط بھی ہوں، لیکن اس کامل انسان اور کامل خدا اور خدا کے بیٹے کی گواہی یہ ہے کہ روح تو مستعد ہے، جسم کمزور ہے۔ ہم کتنے بھی روحانی کیوں نہ ہوں، ہمیشہ ہماری خاطر جمع نہیں رہتی۔ کیا کبھی آپ کا دل نہ ٹوٹا ہوگا؟ کیا کبھی آپ کو مسیحی زندگی مشکل نہیں لگی؟
کیا کبھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ چھوڑیں یہ بہت مشکل راستہ ہے، کوئی اور راستہ اختیار کریں؟ یہ ہم سب انسانوں جو جسم رکھتے ہیں، اسی پس منظر میں تو پولس رسول نے کہا تھا کہ میں نے گھٹنا اور بڑھنا سیکھا ہے۔ وہ گھٹنا کیا ہے؟ جب آپ مایوس ہوتے ہیں، جب آپ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، جب آپ شک میں ہوتے ہیں، ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے، جب آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جب آپ کو حالات اور انسان اور اپنا ماحول بدلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، تو پھر انسان کی خاطر جمع نہیں رہتی، یعنی وہ اپنے ایمان میں قائم نہیں رہتا۔ وہ ایمان میں، کلام کا ایک لفظ استعمال کروں گا، وہ ایمان میں ضعیف ہو سکتا ہے، اور ضعیف بوڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بزرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جوانی میں کسی کے بدن میں جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کا اور کسی بوڑھے کی جس کو چلنے کے لیے بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بزرگ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اس وقت جب کہ اس کے اولاد نہیں تھی اور اس کو اولاد دینے کا وعدہ ملا تھا۔ تو ہمیشہ خاطر جمع رکھنے کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے، کبھی ایمان میں ڈاواں ڈول نہ ہونا، کبھی ایمان میں ضعیف نہ ہونا، کبھی ایمان کا منکر نہ ہونا، کبھی خدا سے نہ پھرنا، بلکہ اپنے ابتدائی بھروسے پر، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، آخری دم تک قائم رہنا۔ اس کا شادی شدہ زندگی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ یرمیہ نبی کے وسیلے سے بنی اسرائیل قوم کو خداوند نے کہا، مجھے تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کیا آتی ہے؟ یاد آتی ہے۔ تو انسانی مشاہدہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو نو بیاہتا جوڑے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت جوش مار رہی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی دوری اور کمی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے مبارک حالی کی بات یہ ہے کہ جس روز سے خداوند کو ہم نے قبول کیا ہو، جو احساسات اور جذبات توبہ نجات پانے کے وقت ہمارے تھے، اگر وہ آخری دم تک قبر یا آسمان پر اٹھائے جانے تک وہ ہمارے اندر رہیں، وہی جوش، وہی خدا کی محبت، تو ہم مبارک ٹھہریں گے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا، ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ منور ہونے کے بعد تم نے دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی، کچھ تو یہ کہ تمہارا تماشا بنا، تمہارا مال لٹ گیا، تم سے غیر قوموں نے بدسلوکی کی، لیکن تم نے مسیح کی محبت کے سامنے ان سارے نقصانات، ظلم، زیادتی، برے سلوک کی کچھ پرواہ نہ کی، پھر بھی تم نے اپنے مال کا یا گھروں کا لٹ جانا بھی برداشت کر لیا، کیونکہ تمہاری نگاہ تھی اجر پانے پہ لگی ہوئی۔ پھر ایک آیت کلوسیوں کے خط میں لکھی ہے، اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کلوسیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، دوسرا باب 6 اور 7 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ کلوسیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، دوسرا باب 6 آیت میں لکھا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں، دو الفاظ کا موازنہ کیجئے، جس طرح اسی طرح، جس طرح اسی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جتنے لوگ آج کی عبادت میں موجود ہیں،
اور جنہوں نے خداوند کو قبول کر کے نئی زندگی پائی ہوئی ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آپ میں سے اکثریت ایسی ہے جن کو سال، مہینہ اور دن اور کئیوں کو وقت تک یاد ہے کہ کب آپ نے خداوند کو اپنا آپ دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی تبدیل ہوئی تھی۔ اس کو عبرانیوں کے خط میں منور ہونے کے بعد کا وقت کہا گیا ہے، منور ہونے کے بعد کا۔ اب غور کیجئے، جس وقت خداوند کو قبول کیا تھا اس وقت خدا کے بارے میں ہمارے احساسات کیا تھے، ہماری روحانی زندگی کیسی تھی؟ تو یہاں لکھا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ اب سنجیدگی سے اپنے آپ سے ہم سوال کریں، کیا جیسے بیاہ کی محبت ہوتی ہے، جوانی کی الفت ہوتی ہے خدا کے ساتھ نجات پانے کے بعد، اور اس کا تجربہ ہے ہمیں، بھلے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 40 سال پہلے ہم نے خداوند کو قبول کیا ہو، وہ وقت کوئی بھول سکتا ہے؟ وہ وقت نہیں بھول سکتا۔ وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا، نیا مخلوق بننے کا، نیا انسان بننے کا، گناہوں کا بخشا جانا، مبارک ٹھہرنا، پرانی چیزیں جاتی رہنا اور سب کچھ زندگی میں نیا ہو جانا، اور پطرس کے پہلے خط کے پہلے باب کے مطابق اس پر ایمان لا کر تم ایسی خوشی مناتے ہو جو جلال سے بھری اور بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ ایکسپیرینس ہے، اور اس وقت ہر ایک کو بتانا میری زندگی اس طرح سے تبدیل ہوئی ہے، یعنی گواہی دینا۔ اس وقت کے بعد اب تک جتنے سال بھی ہمیں ہو گئے ہیں خداوند کو قبول کیے ہوئے، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اسی طرح چل رہے ہیں، یا خدا کے لیے ہماری محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے؟ خاندانی ذمہ داریاں، خاندانی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت، مشقت، اوور ٹائم، مزدوری، ٹریننگ، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، کو پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کاوشیں، یہ ساری جو مصروفیات ہیں، کیا وہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی یا نہیں ہوئیں؟ یقیناً ہوتی ہیں۔ اگر تو ہم پتھر ہوتے، ہمارے کوئی احساسات نہ ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن چونکہ انسان ہے تو لہٰذا ہر طرح کے حالات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن کلام کی نصیحت کیا ہے؟ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، اسی طرح چلنا۔ یہ گواہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اب کسی محترم استاد سے سیکھی، اگر میں نے پہلے بتائی ہو تو برداشت کر لیں۔ میں جب بائبل اسٹوڈنٹ تھا انگلستان میں 1900 میرا خیال ہے 81 کی بات ہوئے گی، 81 کی، تو ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، مشنری تھے، بہت بزرگ تھے، وہ پارک بنانے کے ایکسپرٹ تھے۔ لنڈن کی، انگلستان کی بہت ساری پارکیں ہیں جو انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں، بہت لائق آدمی تھے، اور وہ مشنری بن کے تو افریقہ میں چلے گئے، وہاں سے وہ واپس آئے، چرچ نے بائبل اسکول کھولا، ہمارے داخلہ وہاں ہو گیا، تو ہمیں وہ پڑھاتے تھے۔ میرے نزدیک جب میں کوئی 20-22 سال کا ہوں گا، اس وقت وہ کوئی 70 سال کے ہوئیں گے، پتلے سے، ہاتھ ان کے اس طرح سے ہلتے ہوتے تھے، گردن ان کی ہل رہی ہوتی تھی۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں آپ کو لنچ پہ بلانا چاہتا ہوں، تو ہاں، میں اور میرے ساتھ کوئی بائبل اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے کہا کہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی، تو ہم نے معذرت کی کہ اس کی بیوی بھی اسی طرح کی تھی، اس کو بھی میں جانتا تھا، بہت بزرگ تھے، تو ہم نے کہاں یہ بائبل اسٹوڈنٹ کے لیے کھانا پکائیں گے، کہ برطانیہ میں تو لوگ وہ نوکر نہیں رکھ سکتے نا۔ تو ہم نے ان سے معذرت کی کہ بھئی بہت شکریہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تکلف کر رہے ہیں، ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے ملک جانے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ ان کے مجبور کرنے سے ہم نے حامی بھر لی، ہم چلے گئے، وہاں گئے، بہت خوش ہوئے، کھانا وانا ہمیں کھلایا، کھانا وانا کھا کے ہم ان کے سٹنگ روم میں بیٹھے تو دونوں غائب ہو گئے۔
تو ہم لڑکے آپس میں بات چیت کر رہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے میزبان جو ہیں 15-20 منٹ ہو گئے ہیں، تو یہ کہاں گئے؟ تو انہی سے ہم نے بات چیت کرنی تھی، ہم اسٹوڈنٹ تو ہر وقت اکٹھا وقت گزارتے ہی تھے۔ میں اٹھ کے گیا کچن میں ان کے پیچھے، جا کے دیکھا تو دونوں نے ایپرن پہنے ہوئے، تو ہمیں جو کھانا کھلایا تھا تو وہ برتن دھو رہے، دونوں کی گردنیں ہل رہی ہیں، ہاتھ ہل رہے تھے، بزرگ ایپرن پہنے۔ ہمیں بڑی شرم آئی، کیونکہ ایشین لڑکے تو اپنے استاد کو اپنے سامنے برتن وغیرہ دھوتے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم کس مرض کی دعا ہمیں دیں، ہم دھوئیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور جو جملہ انہوں نے کہا، جو میرے دل کی تختی پر آلموسٹ 38 سال ہو گئے ہیں لکھا گیا، اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر، بوڑھی سی، وہ بھی مشنری تھی، تو انگریزی میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو جس دن میں نے بیاہا تھا جیسی محبت میں اس وقت کرتا تھا، آج کے دن تک میں کرتا ہوں۔ اور برتن دھلواتے ہوئے وہ اپنی بیوی کی ہیلپ کر رہے تھے۔ آج تک مجھے یہ بھولتا نہیں ہے ان کا جملہ، کہ کئی ہمارے بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں ہم نے جو لیسنز یا سبق پڑھنے ہیں وہ تو الگ بات ہے نا، عملی زندگی سے۔ اور 70-80 سال کی عمر کے بزرگ، اور ان کا ہم نوجوان، ہماری تو شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں اس وقت، اور انہوں نے ہمیں اپنی ازدواجی زندگی سے یہ سبق سکھایا جو 38 سال بعد بھی مجھے یاد ہے، اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جوانی کی الفت، بیاہ کی محبت۔ اگر اسی کا اطلاق ہم اپنی خداوند کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہم مسیح کے ساتھ ہماری منگنی ہوئی ہے، منسوب ہوئے ہیں، مسیح ہمارا آسمانی دلہا ہے، ہم اس کی دلہن ہیں۔ جب ہم نے شروع میں خداوند کو قبول کیا تھا، اس وقت جو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت تھی، چاہت تھی، جوش تھا، خدمت کا، گواہی کا، پرستش کا، روزے رکھنے کا، دعائیں کرنے کا، خدا کے گھر میں وقت سے بھی پہلے آنے کا، میرا سوال یہ ہے، کیا اب تک وہ قائم ہے؟ اگر نہیں تو جو آیت ہم نے کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 5ویں باب میں پڑھی کہ ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ پھر نہیں رہتی ہے۔ زمانے کے حالات اور واقعات اور زندگی کی وہ مختلف قسم کی وادیاں جن میں سے انسان کو ہو کر گزرنا پڑتا ہے، وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہی انسان کبھی خوشی سے بھرا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ چھپ کے روتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو ایک طاقتور گھوڑے کی طرح جو جنگ کے لیے تیار ہے، وہ ویسے سمجھتا ہے، تو کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو اتنا نائیف اور کمزور سمجھتا ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو، اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ اگر کوئی درخت جڑ پکڑتا جائے گا تو اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ نیچے سے جڑ پکڑتا جائے گا اور اوپر سے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی عمارت تعمیر کی جائے گی تو اگر وہ مسلسل تعمیر ہو رہی ہے، تو اگر اس کی دیواریں یہاں تک ہیں، مزید ردے رکھے جائیں گے تو وہ بہت بلندی تک پہنچ جائے گی۔ وہ تعمیر کے جاری رہنے کا واضح ثبوت ہوگا کہ یہ تعمیر جاری ہے۔ پہلے تو صرف بنیادیں تھیں، پھر پلنتھ تک کام ہوا، پھر دیواریں چن کر اب تو بہت اوپر تک چلی گئی ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی پودا بڑھتا ہے تو دیکھنے والے، جیسے بچوں کا قد بڑھتا ہے، اگر ایک بچے کو ہم نے 1-2 سال کے بعد ہم دیکھیں، فوراً ہم اس کا قد نوٹ کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تو یہ بچہ اتنا سا تھا، اتنا لمبا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی لڑکیاں بہت قد نکال جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ترقی ہوتی ہے، جو بڑھنا ہوتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے، دوسرے لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں بڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ تو لکھا ہے اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو۔ شروع میں تمہیں مضبوط کیا گیا تھا، لیکن راستے میں بہت کچھ ایسا آئے گا جو تمہیں کمزور کرے گا۔
اور تم کمزور ہو سکتے ہو، لیکن کلام کی نصیحت، آگاہی، تعلیم، ہدایت، یاد دہانی یہ ہے مضبوط رہو۔ اور آگے لکھا ہے خوب، ایک ہوتا ہے شکر گزاری، یہاں لکھا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو۔ اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی شخص نیا نیا نجات پاتا ہے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ خوب شکر گزاری کرتا ہے۔ ایک نیا تجربہ اس کو ہوا ہوتا ہے، جس کی مبارک حالی کا ذکر ہم زبور میں پڑھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ بخشے گئے، جس کی بدکرداری کو خدا حساب میں نہیں لاتا یا محسوب نہیں کرتا، وہ شخص مبارک ہے۔ تو جب انسان کو یا گناہ گار کو اس کا تجربہ ہوتا ہے تو پھر وہ خوب شکر گزاری کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمر کے اس حصے تک خداوند کے ساتھ اب تک کا روحانی سفر کرنے کے بعد کیا خوب شکر گزاری اب بھی ہے کہ کم ہو گئی ہے؟ آپ کئی لوگوں سے سنیں گے، خاص طور پہ شادی شدہ سے۔ شادی شدہ بتائیں گے کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا تھا، میں بہت دعا کرتا تھا، میری دعاؤں سے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے، میں خادموں کے ساتھ خدمت میں سرگرم رہتی تھی یا رہتا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ بس جب سے شادی ہوئی ہے تو پھر حالات بدلتے ہیں، ذمہ داریاں بدلتی ہیں، تو وہ ساری پھر انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہماری مسیحی زندگی، خدمت، رویا میں وفادار رہنا، اس کو پورا کرنا تاکہ ہم شاباش حاصل کرنے کے لائق ہو جائیں، یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایمان میں بڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مالی ضروریات کی پریشانیوں کے نیچے بہت سارے لوگ دب کے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ وہ فوراً ہاتھ پھیلائیں گے کسی کے آگے، جا بتائیں گے میری یہ ضرورت ہے۔ میں نے 40 سال کی روحانی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ نہیں، آپ ٹرسٹ کر کے خدا پہ دیکھیے، آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، خدا ضرور کوئی نہ کوئی پھلدار ڈالی نیچے کرے گا جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکے، آسمان پہ نہیں ہم چڑھ سکتے۔ تو ہر چیز کے لیے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، زندگی کے اچھے دن دیکھنے کے لیے، آزمائشوں میں سے نکلنے کے لیے، غربت اور تنگی میں سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کے حالات میں غالب آنے کے لیے، فتح پانے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت، ہمیں ایمان میں بڑھنے کی ضرورت، اور ایمان لفظی ایمان نہیں، ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ اپنے ایمان کا اظہار کرنا، ایمان سے جینا۔ اور یہاں ہم نے پڑھا کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اگر خدا کے وعدے ہماری آنکھوں کے سامنے پورے ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں تو پھر ایمان کائے کا رکھنا ہے؟ وہ تو سب نظر ہی آ رہا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، جو چیزیں درست ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو حالات سنبھلتے اور سنورتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، جب ہماری جیب خالی ہے، جب رکاوٹیں ادھر کی ادھر ہی ہیں، بیماری ادھر کی ادھر ہی ہے، پھر ایمان رکھنا۔ اندیکھی چیزوں کا اعتماد ہے، اس کے ثبوت کے لیے انتظار کرنا اور منہ سے بول کر کہنا، جیسے لکھا ہے میں ایمان لایا اس لیے بولا، یہ کہنا کہ میرے حالات ایسے نہیں رہیں گے، میں جس جگہ پہ ہوں میں یہاں نہیں رہوں گی، خدا مجھے یہاں سے اٹھائے گا۔ جن حالات سے ان دنوں میں گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، یہ زندگی بھر ایسے نہیں رہیں گے، خدا بدلے گا، ہر وقت خدا کے ہاتھ میں۔
وہ بدلے گا. یہ ایمان کی بولی ہے جو بولنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بول کر اظہار کرنا، اقرار کرنا، گواہی دینا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ اس کی اولاد سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند کثرت سے ہوگی، آسمان کے ستارے اگر تو گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد اسی طرح ہوگی. لیکن ابھی اولاد کوئی بھی نہیں تھی، ایک بیٹا بھی نہیں تھا. ایک طرف وہ دیکھتا ہے اپنی بیوی کو جو اس وقت کم از کم 90 سال کی تھی. 90 سال کی عورت ایک بچہ کیسے جنم سکتی ہے؟ لکھا ہے اس نے سارا کے جسم کی مردگی کی پرواہ کیے بغیر، وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. یعنی لوگوں کو بتانے لگا کہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا، میں بے اولاد اس دنیا سے نہیں جاؤں گا. کوئی پریگننسی نہیں ہے، ابھی کوئی امید نہیں ہے کچھ بھی، صرف خدا کے منہ کی بات کا یقین، جسے ایمان کہتے ہیں، خدا کا یقین کرنا. اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے کہا گیا تھا. اعمال کی کتاب کے 27ویں باب میں 276 قیدیوں کو لے کے، جس میں اہم ترین قیدی بزرگ پولس رسول تھے، جن کو کریتے کی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ سوار کروایا گیا اور روم لے جایا جا رہا تھا، کیونکہ خداوند نے کہا تھا جیسے تو نے یروشلم میں میری گواہی دی، روم میں بھی تو میری گواہی دے گا. جب وہ بحری جہاز پر 276 کے قریب لوگ جا رہے تھے تو یورکلون ہوا چلی، جس کے سبب سے جہاز ٹوٹنے لگا، اور جتنے لوگ تھے اور ملاح تھے، جہاز کا مالک تھا، انہوں نے سمجھا کہ موسم اتنا خراب ہے کوئی بھی نہیں بچے گا. آج روٹی چھوڑ دی انہوں نے. جہاز کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے اس میں سے وزنی چیزیں سمندر میں پھینکنی شروع کر دیں کہ شاید اسی طرح سے بچ جائیں. تو بزرگ پولس رسول نے کہا کہ آئے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے سفر شروع نہ کرتے اور اتنا نقصان نہ اٹھاتے، لیکن خاطر جمع رکھو، ایمان رکھو، جس خدا کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس خدا نے آج رات مجھے بتا دیا ہے کہ جہاز تو ٹوٹ جائے گا لیکن ہم سب بچ جائیں گے، کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے کہا تھا میں تیری وجہ سے ان انسانوں کی جان بھی بخش دوں گا. اور آگے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے اس میں اعمال کی کتاب کے 27 باب میں، اس نے کہا میں خدا کا یقین کرتا ہوں، جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے ایسا ہی ہوگا. آئے صاحبو، میں خدا کا یقین کرتا ہوں، جس کا مطلب میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. ابھی طوفان موجود تھا، ابھی جہاز کنارے پہ نہیں لگا ہے، لیکن کلام آ گیا نا کہ پولس خاطر جمع رکھ، تو بھی بچے گا، تیری وجہ سے باقی لوگ بھی بچ جائیں گے، جہاز ضرور ٹوٹ جائے گا. جب جہاز ٹوٹنے لگا تو جو صوبے دار لے کر جا رہا تھا ان قیدیوں کو، تو یہ چاہا گیا کہ کوئی قیدی بچ نہ سکے، سب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دو. پھر خدا کی الہی مداخلت ہوئی کہ نہیں، جو تیر کر جان بچا سکتے ان کو بچانے دو. اور لکھا ہے وہ جہاز کے تختوں پر، جو ٹوٹا ہوا تھا جہاز، اور وہ اس پر وہ سوار ہو کر تو وہ ساحل سمندر تک پہنچ گئے. اور آج کا جو مالٹا ہے، جسے بائبل کا نام ملیتے ہے، ملیتے، اور وہاں پر وہ زندہ بچ گئے. خدا کا یقین کرنا. جو شخص خدا کا یقین نہیں کرتا وہ کئیوں کی زندگیوں کی کشتی یا جہازوں کو ڈبونے کا ذریعہ بنتا ہے. جو شخص خدا کا یقین کرتا ہے وہ ڈوبتے ہوں کو بھی بچانے کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے بزرگ پولس رسول بنے.
تو اس لیے ایمان. اور پھر آج کی دنیا میں وبا ہمارے سر پہ بیٹھی ہے، مالی مشکلات، بے روزگاری، مہنگائی کمر توڑ رہی انسانوں کی، مخدوش حالات ہیں، نا امیدی کی فضا ہے، مایوسی کی خبریں ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، چینا چپٹی ہے. ہر طرح کے حالات میں اور ہر دور میں انسانوں کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ وہ اندیکھے خدا کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائیں، زندہ خدا کی طرف اٹھائیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکیں، تاکہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو اور ان کی ہمیشہ خاطر جمع رہے، وہ رک نہ جائیں، چلتے رہیں، ثابت قدم رہیں اور قائم رہیں. ایمان کو 5 باتوں کے خطرات لاحق ہیں. ایمان کی بار بار حفاظت کی کیوں تعلیم دی گئی ہے؟ کیوں تموتیس کو لکھے گئے دوسرے خط میں جو بزرگ پولس رسول نے خداون میں سو جانے سے پہلے آخری خط لکھا تھا، دوسرا تموتیس کا خط، جب اس نے کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، سنبھال کر رکھا. تو ایمان کو اگر کوئی خطرہ نہ ہوتا تو پھر حفاظت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حفاظت ان چیزوں کی جاتی ہے جن کے چھن جانے کا، لٹ جانے کا، ضائع ہو جانے کا، چوری ہو جانے کا خطرہ ہے. بزرگ پولس رسول نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اور پھر اس کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ آئندہ کو میرے واسطے وہ تاج رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے راستے میں خدا کا کام چھوڑا نہیں، میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. میں اس آسمانی رویا سے نافرمان نہ ہوا. 4 دفعہ مجھے بینت بھی لگے، جیل بھی بھگتی ہے، اور بھی اپنی قوم کے سرداروں کی نفرت اور ان کی مخالفت کا بھی سامنا کیا ہے، غیر قوموں سے پتھراؤ بھی ہوا ہے، بینت بھی لگے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ. لیکن میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. یہ بزرگ پولس رسول کی گواہی. اور محفوظ رکھنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایمان کو خطرہ ہے. جلدی سے 5 خطرے میں بتانے لگوں آپ کو. پہلا خطرہ یہ ہے ایمان کو کہ شک جو ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو کھا جاتا ہے. ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ شک سے ہے، جس کے بارے میں یعقوب کے عام خط کی 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، شک کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا، ایمان سے مانگے، کچھ شک نہ کرے. پھر اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہے، کبھی ایمان سے بھرا ہوا، کبھی شک، کبھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کبھی مایوسی کی باتیں کرتا ہے، ڈاواں ڈول ہے. تو ہمیں جو سب سے پہلا خطرہ ہے ہمارے ایمان کو، وہ ہے شک. اور شک کا حملہ تو انسان پر باغ عدن سے شروع ہو گیا تھا. آدم اور حوا کو اسی طرح سے، کیا یہ سچ بات ہے کہ خدا نے آپ کو منع کیا ہے ان درختوں کے پھل ول کھانے میں؟ ادھر سے کنفیوز کر دیا، شک میں ان کو ڈال دیا، خصوصاً حوا کو. شک جو ہے، خدا پر شک کرنا خدا کی توہین ہے. خدا کے وعدوں پر، خدا کے منہ کی باتوں پر شک کرنا خدا کی توہین ہے، اس کی بے عزتی ہے، اس کی حقارت ہے. اور یہ روح القدس تو کبھی نہیں نہ کرواتا ہوگا. یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان. شک کیا جائے. آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی سچی بات کی ہو اور کوئی شخص آپ پر شک کرے تو آپ کا دل نہیں زخمی ہوتا؟ ہم تو بات خدا کی کر رہے ہیں. کامل خدا اگر کوئی بات کہتا ہے اور کوئی شخص اس کا یقین نہ کرے، جیسے بنی اسرائیل قوم نے بیابان میں کیا، انہوں نے کہا یہ کب تک مجھ پر ایمان نہ رکھ کر میری توہین کرتے رہیں گے؟
تو شک جو ہے یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ خدا کا کلام سنتے رہنا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. عبادتوں سے غیر حاضر نہ ہونا، شخصی خدا کا کلام کا مطالعہ جاری رکھنا، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر خدا کا کلام آتا رہے، وہ بیج کی طرح ہمارے اندر ایمان پیدا کرے گا. دوسرا جو اس کو خطرہ ہے وہ ہے آزمائش. اور یہ آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جس کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل کے 22 باب کی 31 آیت میں ملتا ہے. مسیح نے کہا شمعون شمعون، شیطان نے تمہیں مانگ لیا کہ تمہیں گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا. ٹھیک ہے، تو جب تو رجوع لائے اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا جب تو اس آزمائش میں سے نکل جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کا جہاز ڈبونے کے لیے، غرق کرنے کے لیے اندیکھی دنیا میں تاریکی کی قوتیں بھی سرگرم عمل رہتی ہیں تاکہ وہ ہمیں پھٹکیں، مسائل سے دو چار کریں، مشکلات ہمارے لیے کھڑی کریں اور ہم خدا سے بد دل اور مایوس ہو کر خدا کی راہ پر چلنا چھوڑ دیں. تیسری جو عنصر ہے یا فیکٹر ہے وہ ہے سرکمسٹانسز، حالات. جیسے اعمال کی کتاب کے 27 باب کا میں نے حوالہ دیا، جس طرح یہ پلیٹ فارم ہے، بحری جہاز جو ہے وہ جا رہا ہے، لکھا ہے کہ ہوا مخالف تھی اور وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی. حالات انسان کے، شخصی ہوں، خاندانی ہوں، ازدواجی ہوں، کاروباری ہوں، خدمت کے ہوں، معاشرے کے ہوں، ملکی حالات ہوں، سرکمسٹانسز، حالات. جس ایماندار کے اندر ایمان، پختہ ایمان نہیں ہے، وہ حالات کو دیکھ کے کیا ہو جائے گا؟ وہ دل برداشتہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر کس کی نوکری چھوٹ جائے، جس کا ایمان ہے اس کو پتہ ہے خدا اور کو دلوا دے گا. کیا ہوا ہے؟ ایک دروازہ بند، خدا اور کو کھلوا دے گا. جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کا خیال ہے کہ آسمان گر پڑا ہے، اب روٹی کیسے کھائیں گے، ضروریات کیسے پوری ہوئیں گی. تو فکر کرنے سے ہو جائیں گی پوری. تو اس لیے حالات، ہم نے ابھی کیا پڑھا؟ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. حالات کو اگر دیکھا جائے تو حالات ہمیں دبا لیں گے، مغلوب کر دیں گے، لیکن ایمان کا کرشمہ یہ ہے کہ آپ حالات کے اوپر چل سکتے ہیں. یہ حالات جو ہیں یہ سمندر میں اٹھنے والی لہروں کی مانند ہے. آپ کو یاد ہے پطرس نے جب مسیح کو پانی پہ چلتا دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر خداوند تو اجازت دے تو میں بھی آؤں. تو اس نے کہا آ. ایمان سے قدم اٹھایا، پانی پہ رکھا، چند قدم چلا، حیران ہو گیا میں بھی انسان ہوں، یسوع مسیح پانی پہ چل، میں بھی چل رہا ہوں. پھر نیچے دیکھا تو ڈر گیا کہ ہے ڈوب ہی نہ جاؤں، اور ڈوبنے لگا. چلا اٹھا، خداوند نے اس کا ہاتھ پکڑا، ساتھ اس کو کیا کہا؟ تو نے کیوں شک کیا؟ میں نے کہا تھا نا آ، تو آیا، چلا کہ نہیں چلا؟ اب شک کی وجہ سے تو گر. پھر اس کو تھام لیا، ڈوبنے سے بچایا. سرکمسٹانسز، حالات مخالف ہیں، انسان مخالف ہیں، موجیں اٹھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور طبیعت ناساز ہے اور بہت کچھ ہے. سرکمسٹانسز، ایماندار جو ہوتا ہے وہ سرکمسٹانسز سے، حالات سے مغلوب نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ وقتی ہیں، یہ مجھے نہیں لتاڑ سکتے. اور آج ایک نئی بات میں آپ کو بتاؤں، جو چوتھی بات ہے وہ ہے فیلنگز. یہ بہت بڑی انسان کی دشمن ہے جن کو شیطان استعمال کرتا ہے. ہیومن فیلنگز یعنی محسوس کرنا. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے آپ کی جان نکل رہی ہے؟ کبھی ہوا کسی کا تجربہ؟ ایسے لگ رہا ہو جیسے کہ بھئی میں جو ہے پتہ نہیں مجھے کیا، جیسے میرے اندر سے طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. فیلنگز.
محسوس کرنا، احساسات، انسانی احساسات جو جسم اور گوشت کے ساتھ وابستہ ہیں، تاریکی کی قوتیں ان کو بھی استعمال کرتی ہیں۔ تو جب لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر، آج یاد کیجئے، خاص طور پر خدا نے مجھے یہ کلام دیا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پر ہم میں سے بہت سارے اپنی فیلنگز کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ فیلنگز دھوکہ دیتی ہیں، احساسات کے مطابق مت چلیں، ایمان کے مطابق چلیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ چاہیں کہ میں کو روزہ رکھوں گا، میں کو آج 2-4 گھنٹے خدا کے حضور دعا کروں گا، تو فیلنگز یہ کہیں گی کہ نہیں، تیرے سے اتنی بھوک برداشت نہیں ہونی، تو نہ ہی رکھ۔ فیلنگز یہ آپ کو کہیں گی کہ آپ اتنے گھنٹے کیسے دعا کر سکتے ہیں، آپ سے تو 10-15 منٹ نہیں ہوتی، آپ 4-5 گھنٹے کہہ رہے ہیں۔ میری دلی آرزو ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے، وی ڈو ناٹ واک بائی فیلنگس۔ فیل ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان فیلنگز کے وسیلے سے، محسوس کرنے کے وسیلے سے ہمیں دکھ نہ دے جائے، ہمیں نقصان نہ پہنچا جائے۔ ہم فیلنگز پر نہیں چلتے ہیں اور نہ چلنا چاہیے۔ ایمان فیلنگز کے اوپر غالب آتا ہے، اور شیطان انسان کی فیلنگز کو، اس کے احساس کو استعمال کر کے خدا کی مرضی پوری کرنے سے اسے روکتا ہے۔ کیوں لکھا ہے کہ کمزور یہ کہے کہ میں کیا ہوں؟ کیوں کہے؟ کیونکہ فیلنگز اس کو کیا کہہ رہی ہیں؟ یو آر سو ویک، تو چل ہی نہیں سکتا، تو اٹھ ہی نہیں سکتا، تیری تو طبیعت ہی آج خراب ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے نا، جس دن دل نہ کرے اسکول کالج جانے کا، ہوتی ہے نا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اسکول کا ٹائم ختم ہو جائے، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ مجھے تو گہرا تجربہ ہوا فیلنگز کا۔ یہ جو ونگ ہے، یہاں کمرہ ہوتا تھا، تو میں جاتا تھا سینٹرل جیل منادی کرنے کے لیے۔ 4.5 سال میں گیا ہوں، ہر منڈے کو قیدیوں کو عبادت کراتا۔ تو ایک دفعہ میں بڑا پریشان تھا، کوئی کلیسائی حالات وغیرہ ایسے تھے کہ میرا دل، میں رو رہا تھا اندر سے۔ تو میں نے کہا آج منڈے ہے تو جیل میں منادی کرنے بھی جانا ہے، تو بدن میرا ڈیڈ، چلا نہ میرے سے جائے۔ میں اٹھا، ہمت کر کے نہایا دھویا، کپڑے پہنے کہ نہیں جانا ہے۔ پھر میں تیار ہو کے پھر لیٹ گیا۔ میں نے کہا میں تو لائنیں نہیں کراس کر سکوں گا، میرے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے تو بدن ہی اتنا میرا کمزور ہے، ڈیڈ۔ پھر میں کہنے نہیں جانا چاہیے۔ پھر میں اٹھ کے میں کچھ لینا دینا جو بھی تھا کر کے، پھر میرا دل کرے کہ نہیں بھائی تو نہیں جا سکتا، کیا سنائے گا، تیرے پاس کلام کا ایک لفظ نہیں، کیا سنائے گا جا کے۔ پھر میں لیٹ گیا۔ پھر مجھے پیچھے سے آوازیں آ رہی کہ کیا تو خدا کا وفادار خادم ہے؟ ادھر قیدی بیٹھے ہوئیں گے تو ادھر سویا ہوا ہے۔ پھر میں نے کمر باندھی، گیا میں جیل میں۔ میں حیران ہوا کہ عام طور پر کوئی 50-60 قیدی ادھر جمع ہوتے تھے، اس دن کچھ 100 سے زیادہ بندے جو تھے وہ انتظار میرا کر رہے۔ فادر صاحب تسی آج لیٹ ہو گئے؟ میں نے کہا یار میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ یقین کریے میں نے وہاں کلام کیا سنایا کہ 2-4 قاتل تھے وہاں پہ، بعد میں پھر ملے، مجھے بتایا انہوں نے۔ بہت سارے قیدیوں نے رو رو کر توبہ کی، اور اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ فیلنگز جو تھیں یہ خدا کی طرف سے نہیں تھی۔ میں اچھا بلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا مجھے۔ جب میں وہاں سے آیا، 10-15 بندے یا 20 بندے اس میں نجات پا گئے، رو رو انہوں نے اقرار کیے۔ اتنی حضوری جیل کے اندر، ایک سکول تھا اس میں عبادت کروا رہے تھے۔ اور پھر مجھے سمجھ آئی، کیونکہ لکھا تجربہ سے معلوم کرو خدا کی کیا مرضی ہے۔
تو میں نے کہا نہ مجھے کوئی بخار نہ کوئی اور مسئلہ. اچھا میں میٹنگ کرا کے آتا ایسے میں قوت سے بھرا ہوا. تو اس لیے آپ کو بھی یہ تجربے ہوئے ہوئیں گے. فیلنگز دھوکہ دیتی ہیں, ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور آخری بات, لوگ انسان جن کے اندر خود کوئی خدا والی بات نہیں ہے وہ آپ کے ایمان کو تقویت نہیں دے سکتے, وہ آپ کو کوئی حوصلہ نہیں دے سکتے. وہ کوئی نہ کوئی مایوسی کی بات آپ کو اور زیادہ مایوس کر کے چلے جائیں گے. کیونکہ جو دل میں بھرا وہی زبان پہ آتا ہے نا. جس کے اندر کوئی ایمان والی کو خدا کی پہچان نہیں ہے, کوئی خدا کے مہربان ہونے کا کوئی مزہ نہیں چکھا, کوئی مکاشفہ نہیں, کوئی بھید کی بات کا نہیں پتہ, کوئی خداوند تک کو پہچان نہیں ہے, وہ انسانوں جیسی باتیں کریں گے. کیوں لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی, کیونکہ برے آدمی سے آپ نے کوئی اچھی بات کہاں سے سیکھنی. شک سے بچیے. ابلیس کی لائی گئی آزمائشوں کا ایمان کے سپ پر لگا کر مقابلہ کیجیے. حالات جو سمندر کی لہروں کی مانند ہوتے ہیں ان سے ڈر کر, آپ دیکھیں کئی لوگ سمندر میں پانی نہیں پاؤں نہیں گیلا کرتے. کیوں؟ ہائے میں کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں. ٹھیک ہے, اترے سمندر میں, ہم جنگجو ہیں, ان لہروں پر خدا کی مدد سے ہم کیا ہیں, غالب آئیں. حالات سے نہ ڈریں, اپنے احساسات پر نہ جئیں. کمزوری کا, مغلوبیت کا ایک وقت ہے, للکارنے کا, فتح پانے کا, غالب آنے کا بھی ایک وقت ہے. جب خدا کہتا ہے پھر ہم اس کا انتظار کیوں نہ کریں. اس کا انتظار کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا, رفاقت رکھنا, میل جول رکھنے میں محتاط رہیے. جن کے رفاقت میں رہنے سے, میل جول رکھنے سے ہم نے کوئی اچھی بات نہیں سیکھنی, کوئی ایمان میں تر و تازگی اور تقویت نہیں ملتی, ہمیں نقصان ہوگا. اسی لیے تو مقدسوں کی رفاقت بڑی اہم ہے. اسی لیے تو لکھا ہے آپس میں جمع ہونے سے باز. مجھے آپ کا نہیں پتہ, مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں پاسٹر ہوتے ہوئے بھی اگر میں دو چار اتوار عبادت کسی جگہ بھی عبادت کے لیے نہ جاؤں, میرے ایمان کا درجہ گر جانا ہے. کیوں؟ ہم تمام انسان ہیں, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, خدا کے کلام پر غور, پھر مقدسوں کی رفاقت سے. آج ہم 2-4 لیڈر ادھر اکیلے ہی بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے, وہ عبادت فرق ہوتی. آپ جو کراچی کے چاروں کونوں سے یہاں پر آئے ہوں تو مقدسوں کی جو رفاقت ہے, جماعت جو ہے, خداوند کا خاندان جو ہے, خداوند کی جو کلیسیا ہے, ہم ایک جماعت کی صورت میں مقدس مجمع فراہم کر کے ہم خدا کے حضور اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کا کلام سن رہے ہیں, ہم نے اس کی حمد و ثنا کی ہے, ہم اسی کی موت کو یاد کرنے کو ہیں اس روٹی اور انگور کے شیرے میں شریک ہو کر. تو اس سے اگر ہم جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم ضرور خداوند کے گھر سے تقویت پا کے, تازگی پا کے اور دنائی حاصل کر کے خدا کے کلام کی آج کی روٹی حاصل کر کے جائیں گے, جو روحانی طور پر ہمیں کیا بخشے گی؟ تقویت بخشے گی. آئیں ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جو